ہم سے 4 گھر دور مسٹر خلجی بیرسٹر رہتے تھے۔ ان کے والد مرحوم نے چند نایاب کتے ترکے میں چھوڑے تھے۔ چھوڑنے کو تو چند نایاب کتابیں بھی چھوڑی تھیں، مگر چونکہ وہ بھی کتوں ہی سے متعلق تھیں اس لیے ہم نے قصداً ذکر نہیں کیا۔ انہی میں ایک دوغلی سی کتیا تھی جس کے متعلق ان کا فخریہ دعویٰ تھا کہ اس کی نانی جوزفین کے تعلقات راسپوٹن سے رہ چکے تھے، جو ایک امپورٹڈ گریٹ ڈین کتا تھا۔ نیز یہ کہ وہ شملہ سول اینڈ ملٹری کینل سے اس واردات قلبی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر چکے ہیں جو ان کے سونے کے کمرے میں آج بھی آنکھوں کو نور، دل کو سرور بخشتا ہے۔ نام ماتا ہری رکھ چھوڑا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے لجلجے کان ہر وقت لٹکے رہتے تھے، مگر انہوں نے شہر کے بہترین سرجن سے آپریشن کرا کر السیشن کی طرح کھڑے کرا لیے تھے۔ رنگ ہلکا براؤن جیسے میٹھی آنچ پر سنکا ہوا توس۔ بیرسٹر صاحب کی اینگلو انڈین بیوی، جو خود بھی بڑی بھری پوری عورت تھی اور سلطنت کی طرح دست بدست آئی تھی، اس پر اپنے ہاتھ سے یوڈی کلون چھڑک کر مگرمچھ کی کھال کا جڑاؤ کالر پہنائے گھمانے لے جاتی اور اپنے جوتے سے میچ کرنے کے لیے اس پر ٹوتھ برش سے خضاب لگا دیتی۔ کبھی سیاہ، کبھی بولتا ہوا انابی۔ یہ تو گرمیوں کی شاموں کے معمولات میں سے تھا۔ جاڑے میں ماتا ہری فرینچ برانڈی کے 2 چمچے غٹاغٹ پی کر ایرانی قالین پر اپنی مالکہ کی طرح اطالوی ریشم کی انگیا کی تہمت لگائے سونے جاگتے پہرا دیتی تھی۔ صورتاً بھیڑیا اور سیرتاً بھیڑ۔ ہم بھیڑ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صبح اور شام ولایتی بسکٹ اور ڈبے کا گوشت کھاتے رہنے کے باوجود، یا شاید اسی وجہ سے، بقر عید کی رات کو محلے کے کسائی کے ساتھ بھاگ گئی اور 3 شب بعد مٹکتی مٹکاتی لوٹی بھی تو اس تنتنے سے کہ 1 درجن رفقائے حیات تھے جلو میں۔ چال جیسے قرۃ العین حیدر کی کہانی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی، خوش صحبتی کے گلی گلی چرچے، مگر ذہانت چھو کر نہیں گئی تھی۔ بقول مرزا بالکل گدھی تھی۔ انہی سے مروی ہے کہ اکثر بازاری کتیوں کے پلے آ کر چسر چسر اس کے دودھ کا آخری قطرہ تک پی جاتے اور اپنے بچے دم ہلاتے یا پلاسٹک کی ہڈیاں چچوڑتے رہ جاتے۔ مگر ایمان کی بات یہ ہے، چوکیداری کے لیے چنداں بری نہ تھی کہ اپنی عزت و آبرو کے علاوہ ہر چیز کی بخوبی حفاظت کر سکتی تھی۔ اس کے یہ لچھن دیکھے تو بیرسٹر صاحب نے اس کی رکھوالی کے لیے ایک چوکیدار رکھا۔ اسی سال گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اپنے کنبے اور کتیا سمیت کار سے مری جانے لگے تو ان کے نانا جان قبلہ نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بس اڑ گئے کہ میں اس نجس کتی کے ساتھ کار میں سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا بیرسٹر صاحب ان کو ہمارے ہاں چھوڑ گئے۔ جتنے دن بزرگوار موصوف ہمارے ہاں مہمان رہے، بعد نماز عشاء ہاتھ پھیلا پھیلا کر منتقم حقیقی سے دعا مانگتے کہ پروردگار مالزادی ماتا ہری سالانہ زچگی میں اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ کتیا کہیں کی، ہر رنگ ہر سائز کی گالی ان کے روزمرہ گفتگو میں نگینے کی طرح جڑی ہوتی۔ دن بھر نماز کی چوکی پر بیٹھے سب کو حسب مراتب خرد و کلاں گالیاں دیتے رہتے۔ دعا میں بھی بے ساختہ یہی رنگ رہتا۔ مرزا کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے دل پر جبر کر کے دعا میں سے گالیاں حذف کر دیتے تو ساری تاثیر جاتی رہتی۔ جو دعا دل سے نہ نکلے کیوں کر مستجاب ہو سکتی ہے۔ اوقات دعا کے علاوہ ہر آئے گئے کے سامنے اپنے نافرمان نواسے کے امتیازی سلوک کی شکایتوں کے دفتر کھول دیتے۔ ان کے تمام شکوے شکایتوں کا لب لباب بس یہ تھا کہ میرے ساتھ کتے جیسا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا۔ آخر میں بھی جاندار ہوں۔ امپورٹڈ کتے کی چھیل چھبیلی نواسی کی یہ لذیذ حکایت بیان کرنے کا مدعا یہ ہے
کہ لفظ امپورٹڈ نے انگریز افسر کے منہ سے نکلتے ہی ہماری مدافعت کی دیوار کو، جو کبھی بھی بہت بلند اور پختہ نہ تھی، یکلخت ڈھا دیا۔ بھلا ایسے صحبت یافتہ کتے روز روز کہاں ملتے ہیں؟ بالآخر شوق فضول ہمارے فطری خوف پر غالب آیا اور جہاز کا لنگر اٹھنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایک خوش نصیب کتے کا مالک پایا۔ لیکن ایک بات کے لیے ہم بھی ذہنی بلکہ جسمانی طور پر تیار نہ تھے۔ 13 ماہ کی عمر سن کر ہمارے تصور میں ایک بہت ہی بھولی بھالی صورت ابھری تھی۔ ہم نے سوچا جیسے 13 مہینے کا آدمی کا بچہ بڑا پیارا سا ہوتا ہے، تھن متھنا گبدا سا، غاؤں غاؤں کرتا ہوا، ویسے ہی یہ بھی ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ بچہ کسی کا بھی ہو بڑا سویٹ لگتا ہے، پھر یہ تو السیشن کا بچہ ٹھہرا۔ جی ہاں، بچہ۔ دراصل ہم اس کے امپورٹڈ ہونے سے اس قدر مرعوب تھے کہ پلہ کہتے ہوئے خود شرم سی محسوس ہوتی تھی، مگر سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑھ کر نکلا۔ اس کا سراپا کھینچ کر ہم ناظرین کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ڈیل ڈول کا سرسری سا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیرینہ کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس کی سالم ران ان کے منہ میں آ جاتی تھی، اور یہ پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندے خدا، تم نے بھی بڑا غضب کیا۔ 13 مہینے کا السیشن تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ کا السیشن نہیں لینا چاہیے۔ اس پر مرزا نے یہ نمک چھڑکا کہ آنکھوں دیکھتی بات ہے، کتے کی تندرستی اور نسل اگر مالک سے بہتر ہو تو وہ آنکھیں ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار بھی نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا مرزا تم خواہ ڈرتے ہو۔ بولے جو شخص کتے سے نہ ڈرے مجھے اس کی ولدیت میں شبہ ہے۔ ہم نے کہا مرزا کتا اگر خونخوار نہ ہو تو پالنے سے فائدہ، پھر آدمی بکری کیوں نہ پال لے؟ بولے ہاں، بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے۔ بڑی بات یہ کہ جب چاہو کاٹ کر کھا جاؤ، گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو بھاتی ہے بات بکری کی۔ بحثہ بحثی میں ہم دونوں پٹڑی سے اتر گئے تھے، لہٰذا پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بحیثیت ثالث بالخیر بیچ میں پڑھ کے اس معتدل رائے پر بحث ختم کی کہ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول اور مخلص جانور ہے۔ قاضی عبدالقدوس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے سدھایا جاتا ہے، پھر نیا گھر، نئے چہرے، نئی بو باس، نتیجہ یہ کہ پہلی رات خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا، رات بھر ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا۔ دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا۔ البتہ 24 گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ فجر کے وقت جن اراکین خاندان کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے منہ چاٹ چاٹ کر خواب غفلت سے بیدار کیا۔ تیسرے رت جگہ سے پہلے ہم نے اسے ایک سونے کی گولی دی، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ چوتھی رات 2 دی، مگر صاحب کیا مجال جو ذرا چپکا ہو جائے۔ زچ ہو کر مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے میری مانو آج اسے کچھ نہ دو، خود 3 گولیاں کھا لو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس رات وہ بالکل نہیں بھونکا، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ صبح 10 بجے ہمارے بہرے ہمسائے خواجہ شمس الدین امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر نے، جو نئے پڑوس میں آئے تھے، ہمیں بڑی بدتمیزی سے جھنجھوڑ کر جگایا اور شکایت کی کہ رات بھی آپ کا کتا میرے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکا، اور ہیئرنگ ایڈ یعنی سننے کا آلہ اپنے کان میں فٹ کرتے ہوئے، اور دیکھ لیجئے اس وقت بھی بہت جی لگا کر بھونک رہا ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ریڈیو بھی تو سارے دن محلے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے۔ خدا گواہ جس دن سے آپ پڑوس میں اٹھ کر آئے ہیں ہم نے اپنے ریڈیو پر پروگرام سننا بند کر دیا ہے۔ پھر یہ کہ ہمارے پاس تو کتے کا لائسنس بھی ہے۔ لائسنس کا نام آتی ہی ان کے چہرے کا رنگ سیاہ سے بینگنی ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کا ریڈیو 3 ہفتے تک خاموش رہا۔ البتہ ان کے چوکیدار کی زبانی معلوم ہوا
کہ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر اپنی ہیئرنگ ایڈ کان سے لگا کر سنتے ہیں کہ ہمارا کتا بھونک رہا ہے یا سو گیا۔ ہمارے کانوں میں یہ بھنک بھی پڑی کہ اب وہ ہر ایک سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بعض نادہندہ اپنے قرضخواہوں سے بچنے کے لیے کتے پال لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے بھی سنے گئے کہ سیزر اشرافوں کا کتا معلوم نہیں ہوتا۔ ادھر ان کی بیوی کی بدگمانی کا یہ حال تھا کہ سیزر جھوٹوں بھی دروازے میں سے جھانک لے تو جھٹ ہاتھ بھر کا گھونگھٹ نکال لیتی تھی۔ 3 ہفتے بعد دیکھا کہ پھر منہ پھلائے کلبہ احزاں کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے پرجوش السلام علیکم کے جواب میں فرمایا، دیکھیے اس سور کے بچے نے کیا کیا ہے۔ مرزا بیچ میں بول اٹھے، منہ سنبھال کر بات کیجیے، وہ کتے کا بچہ ہے۔ اس جملہ معترضہ کے بعد ہم بھی کچھ سخت بات کہنے والے تھے کہ مرزا نے جو اس وقت ہم سے لوڈو کھیل رہے تھے ہمارے کوہنی مار کر اپنے چھجے دار بھووں کی جنبش سے خواجہ شمس الدین کی بائیں ٹانگ کی طرف اشارہ کیا جو گھٹنے تک پانچے سے بے نیاز تھی۔ ہم نے کنکھیوں سے دیکھا تو زخم واقعی اتنا لمبا تھا کہ زپ لگا کر بآسانی بند کیا جا سکتا تھا۔ ندامت اور انسانی ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کر ہم نے پوچھا، کیا کتے نے کاٹا ہے؟ جی نہیں، میں نے خود ہی کاٹا ہے۔ ارے صاحب، گھوڑے بھی کچھ کم ظالم نہیں ہوتے۔ مرزا پھر بول اٹھے۔ مرزا کا یہ پرشماتت وار ایسا اچانک اور کاری تھا کہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ایک دفعہ کو اپنے جسمانی زخم بھول گئے اور اندرونی چوٹوں کو سہلاتے اور گھوڑوں کی ماں بہنوں کو ارمان بھری گالیاں دیتے فیڈ آؤٹ ہو